اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ واٹ از رانگ ود دی فارماسیوٹیکل سیلز ٹیمز، یا واٹ ہیز گون رانگ ود دی فارماسیوٹیکل سیلز ٹیمز۔ 3 فیکٹرز کی میں نے بات کی تھی کہ جس میں ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ تھا کہ وہ انٹیک کم ہو گیا اور دوسری انڈسٹریز کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو گئے، اور تیسرا فیکٹر میں نے بات کی تھی کہ ٹریننگ ڈی ایمفیسائز ہو گئی۔ آگے چلیے، جب لوگوں کو، جب فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو جب وہ لوگ ملنا بند ہو گئے جو کہ بی ایس سی کہلاتے تھے یا جن کی سائنس کی بیک گراؤنڈ تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں، پھر اب نہیں ہے تو کیا کریں، لوگ تو چاہیے، چونکہ انڈسٹری تو گرو کر رہی تھی and it was growing rapidly actually, so they needed a lot of people in the sales teams. تو لہٰذا انہوں نے پھر آرٹس کے لوگوں کو لے لیا، سو بی اے بھی آ گئے اس میں، بی کام بھی آ گئے اس میں، اور اس طرح سے پھر چل پڑا۔ بی بی اے نہیں آتے، ٹھیک ہے، کوئی ریئر واقعہ ہوگا تو کوئی آئے گا، ورنہ جنرلی بی بی ایز آر ناٹ انٹرسٹڈ، ابھی بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھے۔ تو یہ اب وہ جو بی اے اور بی کام والے لوگ تھے، اور آپ اس کو ذرا امیجن کیجئے نا کہ ایک تو بندہ ہے جس کی نہ سائنس کی بیک گراؤنڈ ہے نہ بایو کی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ اس کی دوسری طرف آپ نے ٹریننگ ڈی ایمفیسائز کر دی، یعنی بجائے آپ نے 4-6 ہفتے کرنے کے، 2 ہفتے کرنے کے، آپ نے 1 ہفتے کی کر دی ہے، وہ بھی آپ نے نہیں کی، آپ نے اسے بیگ پکڑا کے مارکیٹ میں بھیج دیا ہے اور اسے کہا کہ یار جب ٹریننگ کورس ہوگا نا تو آپ شامل ہو جائیے گا۔ اب وہ 3 مہینے بعد ہوگا، 2 مہینے بعد ہوگا، جب بھی کبھی ہوگا تو وہ شامل ہو جائے گا، جب اگر وہ ہوگا تب تک تو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ظاہر ہے پھر یہی ہوا کہ لوگوں کی کوالٹی تیزی سے ڈراپ ہو گئی، اور وہ چونکہ ہم نے خود ہی ڈراپ کی ہے، یعنی مینجمنٹ کے لوگوں نے ڈراپ کی ہے، کمپنیز نے، سبھی شامل ہیں نا اس میں، دیکھیں صرف انٹرپرینیور کا تو رول نہیں ہے، پورے مینجمنٹ سٹرکچر کا رول ہے جس میں وہ بھی شامل ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو آبویسلی لوگوں کی کوالٹی پھر کم ہو گئی۔ اور جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں، اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہ ایک اسکل بیسڈ جاب تھی، یعنی اس میں کمیونیکیشن سکلز کی بڑی امپورٹنس تھی، نالج سکلز کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آپ کو ڈیزیز ایریا کا پتہ ہوگا، پروڈکٹ کا پتہ ہوگا، اور آپ جہاں سے چاہیں گے بات شروع کر لیں گے، اور آپ سوال پوچھ بھی سکیں گے، سوالوں کے جواب بھی دے سکیں گے، اگر کوئی آبجیکشن آ گیا تو اس کو بھی ہینڈل کر سکیں گے۔ تو یہ اسکل بیسڈ جاب تھی۔ تو جب آپ نے نالج نکال لیا بیچ میں سے اور کمیونیکیشن سکلز بھی نکال لیے، چونکہ وہ تو پھر اب جیسے بھی آ گئے، جس طرح کے بھی لوگ آ گئے، آپ نے کہا بس یار ٹھیک ہے کام کرو بس، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو لیبر بیسڈ جاب کر دیا، یعنی دنیا تو لیبر بیسڈ جاب سے اسکل بیس پہ چلی گئی، اور آج کل تو کئی سال سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تو ہر جاب نالج بیسڈ جاب ہے۔ دیکھیے نا، ایک میں آپ کو اگزامپل دوں، 20 سال 25 سال پہلے ایک اکاؤنٹنٹ ہاتھ سے کتابیں لکھتا تھا بیٹھ کے، ڈے بک اور لیجر اور کیش بک اور فلاں فلاں، اور چلتا رہتا تھا کام، ہر چیز کھاتے اسی طرح بنتے رہتے تھے۔ پھر کمپیوٹر آ گیا، اب کمپیوٹر آ گیا تو شروع میں تو ظاہر ہے دونوں چیزیں پیرالل بھی چلیں، لیکن اب اس کو ایک اور سکل کی ضرورت پڑ گئی نا، یعنی پہلے تو صرف اس کو اکاؤنٹنگ سکل کی چاہیے تھا، اب اس کو کمپیوٹر سکل بھی چاہیے، اور کمپیوٹر سکل جب وہ یوز کرے گا تو اس کو کئی طرح کے سافٹ ویئر بھی استعمال کرنے پڑیں گے، یعنی کوئی ای آر پی ہو سکتا ہے کمپنی نے لگا لیا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں تو ایکسل ہی یوز کر رہے ہوں، اور ایکسل اتنا بڑا پروگرام ہے، اس میں تو بے شمار اپرچونیٹیز اور بے شمار اس میں کام ہے، اس میں جو جتنا چاہیں سیکھ لیں اس کو، تو اب اس کو ملٹیپل نئے سکلز ایڈ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور یہ بڑا چیلنج ہو گیا ظاہر ہے۔ تو یہ تو دنیا ساری بیسکلی اب ہر جاب اب ایکچولی نالج بیسڈ جاب ہے، یعنی جو الیکٹریشین ہے اس کے لیے بھی ایک سرٹن نالج چاہیے، اب اس کو پرانے نالج پہ اس کا کام نہیں چلے گا۔ ایک پلمبر کو، آپ موٹر مکینک کو لے لیجئے نا، اب ہر کار میں، نئی کار میں بے شمار تو مائکرو چپس لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی ظاہر ہے اس کے وہ والے پرانے دھندے ہی نہیں رہے کہ دو پیچ آگے پیچھے کریں گے تو کاربوریٹر سیٹ ہو جائے گا جناب، اور اس سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو الیکٹرانک کاربوریٹر آ گئے اور کئی طرح کے اور معاملات ہو گئے، تو ہر شخص کو، ہر ٹریڈ کو سکلز کی ضرورت ہے، نالج کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کے برعکس جو میڈیکل ریپرزینٹیو کی جاب ہے، سیلز ٹیم ہے فارماسیوٹیکل کی، اس کو ہم نے نالج بیسڈ کی بجائے زیادہ سے زیادہ لیبر بیسڈ بنا لیا،
کہ بس مشقت کرو بھائی، صبح نکلا کرو، شام کو آیا کرو، دوپہر کو دفتر بھی آیا کرو، 15 ڈاکٹر آپ وزٹ کریں گے، وی ڈونٹ کیئر کہ آپ نے کیا کوالٹی ڈیلیور کی ہے، 20-25 فارمیسیز آپ وزٹ کریں گے، آرڈر بھی بک کرنے کی کوشش کریں گے، ڈسٹریبیوٹر سے بھی ملیں گے، فلاں بھی کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مہینے میں آپ کوئی 12-15 دن ٹور بھی کیا کریں گے. تو ہم نے اس کو مشقت پہ لگا دیا اور اس سے جو نالج بیسڈ جاب کا کانسیپٹ تھا وہ ختم کر دیا. تو یہ بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سیلز ٹیمز میں وہ چینج آئی جو ہمیں نظر آتی ہے، اور جس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط ظلم ہو گیا، اور سارا الزام بھی بیچاروں کو دیتے ہیں کہ یار نہیں آج کل لوگ نہیں ملتے. دیکھیں نا جی، آپ پھر ایڈورٹائز کریں، 100 بندے کی اپلیکیشن آئے گی، انٹرویو کرنے بیٹھیں، ایک کام کا آدمی نہیں ملتا. یس نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ جو آپ کی اوریجنل اسٹریم سی وہ اب اویلیبل نہیں ہیں، تو لہٰذا کچھ اور ہی امپرووائز کرنا پڑے گا نا. سو یہ معاملات ہیں. اور جب آپ ورکنگ پہ آتے ہیں، جو آج کی نشست کی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، تو بنیادی طور پہ لیٹس سے when I started or for a long time even after that, primary emphasis was on the process کہ کام کیا ہوا، کس کوالٹی کا ہوا. کوانٹٹی کی بھی بات ہوتی تھی اور یہ طے تھا، یعنی یہ گیون تھا کہ اگر اتنا کام ہو گیا، اس کوالٹی کا کام ہو گیا، تو ریزلٹس وہی آئیں گے جن کی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے، اور آتے تھے. یعنی وی نیور ہیڈ ٹو رن فار دی ریزلٹس ایکچولی کہ یار وہ سیل پوری کر لیں کسی طرح سے. نیور ہیڈ ٹو ڈو دیٹ ایکچولی. کام پورا کر لیتے تھے، کام پورا کرتے تھے تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ خود ہی آ جاتا تھا رزلٹ. مارکیٹ کے ڈائنامکس بھی چینج ہوئے ہیں، آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ ایمفیسس بھی پروسیس اورینٹیشن کا آج کل ہم نے اس پہ گفتگو بند کر دی ہے. یعنی آئی ہارڈلی سی اے مینیجر ٹاکنگ ٹو دیئر ٹیم کہ یار وہ کیا ہوا، وہ کام کا کیا ہوا. وہ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ رزلٹ کا کیا ہوا، کتنی سیل ہوئی، کتنا ٹارگٹ تھا، کتنی اچیومنٹ ہوئی. باقی کیسے بھی نہیں پوچھتے باقی کب ہوگی، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں منہ کھول کے کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کیسے کریں گے، آئی وانٹ دس ڈن. سو میری طرف سے میں کوئی انپٹ نہیں دے سکتا. عام لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے کوئی انپٹ نہیں ہے، آپ نے جو کرنا کرانا ہے آپ خود ہی کر لیں، جو آپ کو سمجھ آتا ہے کر لیں. بہرحال یہ کرنٹ سچویشن چل رہی ہے. تو سیلز ٹیم کے ساتھ تو مینی تھنگز ہیو گون رانگ. تو اگلی نشست میں ہم اس ٹاپک کو کلوز کریں گے اینڈ ویل ٹرائی ٹو سی کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.